حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ سیف الرحمن یعنی اللہ کی تلوار، وہ ابو عبیدہ بن الجراح اس وقت یعنی کمانڈر تھے فوج کے، حضرت خالد ان کے ماتحت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت خالد کو ہٹا دیا تھا عہدے سے۔ اب لوگوں نے کس کس بات کو روئے ہیں، لوگوں نے کس سے بنائے ہیں کہ اصل میں حضرت خالد ولید ایک عورت پہ عاشق ہو گئے تھے، اس کے خاوند کو قتل کرا کے خود شادی کر لی، عدت کا انتظار بھی نہیں کیا، حضرت عمر کو پتہ لگا تو انہوں نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا۔ دیکھو کیسے قصہ گھڑا ہے۔ یہ جو بناتے ہیں نا جی، آخر اللہ پاک رحمت کرے کہ ایک یعنی اس پہ حضرت خالد عاشق ہو گئے اور پھر انہوں نے اس کو قتل کرا دیا جنگ کے دوران، تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ لگے نا کس نے قتل کیا ہے، اور پھر وہی شادی کر لی، اسی عورت کو بلا لیا خیمے میں، حضرت عمر کو پتہ لگا انہیں عہدے سے ہٹا دیا۔ اچھا سنی کہتے ہیں واہ عمر تیرا عدل، تیرا انصاف، ماشاءاللہ۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کیا انصاف ہے، جب انہوں نے ظلم کیا، زنا کیا، قتل کیا، سزا کیوں نہیں دی؟ انصاف کیسے ہے یہ؟ سنی بھی بڑے قصے سناتے ملتقی کریں نا، واہ عمر سبحان اللہ، دیکھو کیسا فیصلہ کیا۔ حضرت خالد کی بھی پرواہ ہے، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر یہ جرم حضرت خالد کا تھا، اس کے ذمے قتل بھی ہے، زنا بھی ہے، اس کی سزا کون دے گا؟ حالانکہ یہ بالکل من گھڑت قصہ ہے، یہ گھڑنتو ہے۔ بعض مسئلے ہوتے ہیں گھڑنتو جو خود گھڑے جائیں، یہ قصہ ہی نہیں ہے۔ اصل حضرت عمر نے حضرت خالد کو ہٹایا اس لیے تھا کہ صحابہ میں یہ بات بالکل پھیل گئی تھی کہ خالد یہاں جاتا ہے فتح ہوتی ہے، خالد کے جانے سے کایا پلٹ جاتی ہے، جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے، خالد کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ حضرت نے کہا اچھا لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، فتح دینے والا تو اللہ ہے، خالد کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس لیے حضرت عمر نے توحید کے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے حضرت خالد کو حکم دیا کہ میں تمہیں معذور کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت خالد کا ایمان بھی دیکھیں کہ وہ ابو عبیدہ کے پاس آئے اور اپنی وہ کمان پیش کی کہ حضرت آج کے بعد آپ ہی ہمارے کمانڈر ہیں اور میں آپ کا ایک ادنا سپاہی ہوں۔ ابو عبیدہ نے کہا خالد تمہیں محسوس تو آخر، انہوں نے کہا کیا محسوس ہوگا، ہم جب اللہ کے لیے لڑتے ہیں سپاہی ہو یا کمانڈر ہو۔ تو اب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں جنگ ہو رہی تھی، ایک جگہ پڑاؤ تھا اور سامنے رومیوں کا تقریباً 60,000 کا لشکر پڑا ہوا تھا، کیونکہ اس دور میں رومن امپائر تھی نا جی۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے حکم دیا تھا کہ 10 15 20 صحابہ کی ٹولیاں بن کے رات کو پہرا بھی دیں اور دشمن کی نقل و حرکت پہ بھی نظر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہونا کہ دشمن شب خون مار دے۔ تو ایک ٹولی کے سربراہ حضرت خالد بھی تھے، یہ بھی گشت کر رہے تھے۔ بعض میں ہے کہ 30 آدمی تھے، بعض میں کہ نہیں آپ کے ساتھ تقریباً 60 آدمی آپ کی قیادت تھے، لیکن پھیلے ہوئے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ تو حضرت خالد نے ساتھیوں سے کہا کہ یار یہ شرابیں پی کے سوئے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہم ان پہ حملہ کر دیں۔ انہوں نے کہا خالد کیا کہہ رہے ہو، ہم 60 آدمی ہیں، وہ 60,000 کا لشکر ہے۔ 60 آدمی اگر 60,000 پہ حملہ کرتے تو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ کدھر گئے۔ اور
انہوں نے کہا یار کبھی فتح ہمیں عدد سے تو نہیں ہوئی، فتح تو اللہ کی مدد سے ہوتی ہے نا۔ انہوں نے کہا بہرحال تم میرا ساتھ دو نہ دو، میں تو نہیں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا کہ کافر سامنے موجود ہو اور میں خاموش رہوں۔ اتنے قلیل عدد سے حملہ کر دیا۔ ابو عبیدہ کو خواب میں حکم ہوا، دیکھا کہ خالد دشمنوں کے گھیرے میں پھنس گیا ہے اور میں سویا ہوا ہوں۔ دوڑے اور میں الرحیل الی خالد، اٹھو جلدی کرو، لشکر سے حکم دیا خالد کی مدد کے لیے نکلو۔ سب چل پڑے۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ 2 سوار ایسے تھے گھوڑے پر کہ جو ہمارے لشکر کی وہ ترتیب جو تھی نا اس کو توڑ کے آگے نکل رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے گھوڑے کو مہمیز کیا ان کے قریب، میں نے کہا ٹھہر جاؤ، کون ہو تم؟ ہماری ترتیب کو توڑ کے؟ اور اس نے کہا عبیدہ ناراض نہ ہوں، میں خالد کی بیوی ہوں، میں تو خالد ولید کی بیوی ہوں۔ میں نے جب اعلان سنا نا تو حضرت خالد ولید کے پاس ایک ٹوپی مبارک ہے، تو وہ ٹوپی جب ان کے سر پہ ہوتی ہے تو اس برکت سے اللہ فتح دیتے ہیں، اس میں بال ہیں حضرت محمد مصطفیٰ۔ میں نے دیکھا کہ وہ ٹوپی تو رکھی ہوئی ہے خیمے میں، تو میں وہ ٹوپی لے کے دوڑی ہوں کہ اگر ٹوپی نہ پہنچی تو پتہ نہیں ہے خالد شکست نہ کھا جائے۔ وہ تو برکت ہے محمد مصطفیٰ کے بالوں کی۔ تبرک بآثار نبی پر تو امام بخاری نے بھی باب باندھا۔ آثار نبی کے تبرک سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ابو عبیدہ خاموش ہو گئے، فرمایا ٹھیک ہے۔ تو بی بی کہتی ہے کہ میں جب آئی ہوں نا تو بس کیا تلواریں چمکتی ہوئی نظر آتی تھی، یا شور نظر آتا تھا، یا گرد و غبار نظر آتا تھا۔ اب میں خالد کو کیسے وہ ٹوپی پہنچا سکتی تھی؟ اتنی دیر میں وہ کہتی ہے کہ خالد نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو میں آواز پہچان گئی۔ میں نے کہا خذ یا خالد، تو وہ بھی سمجھ گیا اور جلدی سے گھوڑا لے کے میری طرف آئے اور لے لی ٹوپی پہن لی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ کا لشکر پہنچ گیا تو اللہ نے مدد ایسی فرما دی کہ وہ ابتدا تو 60 آدمی نے کی تھی نا، لیکن اب مسلمانوں کا پورے لشکر پہ حملہ کر دیا تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور رومن کی فوج جو تھی وہ شکست کھا گئی۔ تو ایک رومن فوجی افسر تھا، کوئی ان کا جنرل تھا، وہ بھی قید ہوا۔ حضرت خالد کے خیمے میں اس کو رکھا گیا۔ جب کھانا آیا تو کھانے لانے والے وہ غلام جو تھے، وہ رومن سپاہی تھے، وہ پکا کے لائے تھے۔ تو اس جنرل نے کہا کہ خالد میں خود بھی بہادر آدمی ہوں اور مجھے بہادروں سے بڑا پیار ہے، گو میں تیرے عقیدے کا نہیں ہوں لیکن میں تیری بہادری کو دیکھ کے اشش کر اٹھا ہوں کہ تیری جرت، تیری بے باکی اور تیرے لڑنے کا انداز اور تیری تیر اندازی اور تلوار میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اور پھر میں کیا بات، انہوں نے کہا کبھی ہمارے ملک کے کسی سپاہی کا، کسی باورچی کا، کسی خادم کا پکا ہوا کھانا نہ کھانا۔ حضرت خالد کہتے ہیں، میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اللہ کے بندے ان کے پاس زہر ہوتی ہے اور وہ زہر ایسی ہے سائنائڈ کہ جس کا ذائقہ بھی آج تک کوئی معلوم نہیں کر سکا۔ چکھنے والے تو مر جاتے ہیں نا، کون بتایا ذائقہ؟ حضرت خالد مسکرائے، فرمایا تمہارے پاس بھی ہے؟ اور نے کہا ہاں جی یہ دیکھیں میری انگوٹھی میں بھی ہے۔ اس نے انگوٹھی کا ڈھکنا کھولا تو اندر معمولی سا پاؤڈر پڑا تھا۔ نے کہا جی یہ ہے۔ پانی کا گلاس رکھا، حضرت عمر نے حضرت خالد نے اسی میں پھینک دیا، اور سارا۔ اور نے کہا کیا کر رہے ہو؟ نے کہا پیتا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ پی گئے پانی، وہ دیکھ رہا تو کچھ ہی نہیں ہونے کو، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن انہوں نے کہا ہمیں حضور نے بتلایا ہے کہ یہ پڑھ لو تو کچھ نہیں ہوتا۔ تمہاری ظاہر کیا کرے گی؟ مجھے تو میرے مارنے والا مارے گا۔
اس لیے ایک دفعہ ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے کہ کسی کافر نے لکھا کہ دیکھو حضرت خالد نے کتنی جنگیں اسلام کے لیے لڑی ہیں، کہ حضرت خالد فرماتے تھے سر سے لے کر پاؤں تک، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک بھی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں مجھے تلوار کا یا تیر کا یا نیزے کا چوٹ نہ لگی ہو۔ انہوں نے کہا اتنی بڑا کمانڈر، اتنی بڑا دلیر، اتنی بڑی قربانیاں دینے والا بستر پہ مر رہا ہے، اور کہتے ہیں انا اموت کا موت الحیوان، میں تو ایک حیوان کی موت مر رہا ہوں، میدان شہادت تو نہیں ملا۔ تو اس نے کہا یہ کیا تمہارے خدا کا انصاف ہے کہ اس نے ایسے بہادر کو موت شہادت نہیں دی؟ تو انہوں نے کہا اعتراض کرنے والے تمہیں پتہ نہیں ہے، اس کا لقب رکھا تھا نبی پاک نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ شہادت تو تب ہوتی جب کافر کے ہاتھ سے مرتے، تو اللہ اپنی تلوار کو کافر کے ہاتھ سے نہیں توڑنے دیتا۔ اللہ نے خود تو موت دی ہے، کافر کے ہاتھ سے نہیں آنے دی۔ کہ اس کا لقب بھی سیف اللہ، اب اگر یہ کافر کے ہاتھ سے مارا جائے تو ہوئے گا میں نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا۔ تو اللہ کی حکمت، اس لیے قرآن کہتا ہے ایک آیت میں بھی غور کر لیا کرو نا کبھی، انشاءاللہ کبھی نہ شرک کرو گے نہ عقیدہ خراب ہو۔